السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیب الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 15ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو آج کا یہ روزہ پابندی شرع کے ساتھ بحسن و خوبی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اس روزی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم حضرات، کل آپ نے سماعت فرمایا تھا نفس کے عیوب کو جاننے کے 4 طریقے۔ 4 طریقوں کے ذریعے سے نفس کے عیوب کو جانا جاتا ہے، وہ 4 طریقے آپ نے سماعت فرمائے۔ جب نفس کے عیب پر انسان مطلع ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اس کا علاج آسان ہوتا ہے۔ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اس پر یہ ضروری ہے کہ صرف عیب پر اطلاع پا کر اسے خبر ہو جائے کہ اس میں یہ عیب ہے۔ صرف اطلاع پا کر رہ جانے سے کام بننے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے عیب پر مطلع ہونے کے بعد پھر اس کے علاج کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے علاج کی طرف اگر آپ متوجہ ہو جائیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے، اپنے استعداد کے مطابق، اپنی قابلیت کے لحاظ سے جتنا آپ کو سکت ہے، آپ کی سکت کے اعتبار سے آپ اگر کوشش کریں گے تو ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن اس میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور دل کو صحت مند رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جب آپ کا دل صحت مند ہو جائے گا، بیماری اس سے ختم ہو جائے گی۔ بیماریاں کیا ہیں آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ جب دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور دل صحت مند ہو جائے گا، تو پھر اس دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں جو ذوق و شوق آپ کا دل دکھائے گا، وہ قابل دید بات ہوگی۔ اس تعلق سے ایک بات مجھے اچھی یاد آ گئی۔ دیکھیے، آپ دل کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور خیالات تک کی حفاظت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مسجد سے باہر نکلتے رہتے ہیں، اس وقت ایک فقیر کو آپ دیکھتے ہیں۔ فقیر مانگ رہا تھا، آپ کے دل میں ایک خیال گزرتا ہے کہ کاش یہ مانگنے کے بجائے کوئی کام کر لیتا، یہ مانگنے کے بجائے کوئی کام کر لیتا، آپ کے دل میں خیال گزرتا ہے۔ پھر آپ جب رات اپنے گھر آ جاتے ہیں، پھر جب رات ہوتی ہے
عشاء کی نماز کے بعد جو آپ کے وظائف تھے، جب آپ معمولات کے لیے بیٹھتے ہیں، وظائف کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت آپ کا دل نہیں لگتا۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو اپنی کتاب میں رقم فرمایا ہے، جب آپ اوراد و وظائف کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل نہیں لگتا۔ اس وقت جب آپ اکتا جاتے ہیں، اکتانے کے بعد آخر میں آپ آرام کرتے ہیں، نیند غلبہ پاتی ہے آپ پر، نیند غلبہ پانے کے بعد آپ آرام کرنے لگ جاتے ہیں، سوتے ہیں۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو دسترخوان میں لپیٹ کر لایا گیا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے گوشت کو کھا لو، کیونکہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے۔ اس کے گوشت کو کھا لو کیونکہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی غیبت نہیں کی ہے، میں نے اس کی غیبت نہیں کی، صرف میرے دل میں ایک خیال گزرا، میرے دل میں ایک خیال گزرا کہ اس کام کی بجائے کاش یہ کسی کام میں لگ جاتا، مانگنے کے بجائے کسی کام میں لگ جاتا۔ ارشاد ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، کیا جنید آپ کے دل میں یہ اتنا بھی خیال گزرے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، اتنا خیال بھی کسی کے تعلق سے آپ کے گزرے ہمیں گوارا نہیں، لہٰذا جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صبح ڈھونڈتے ہیں، اس فقیر کو ڈھونڈتے ہیں، اس تک پہنچتے ہیں، اس تک پہنچنے کے بعد آپ اس سے کہنے ہی والے تھے، وہ کہنے لگتا ہے، وہ فقیر کہنے لگتا ہے کہ پھر دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خوش ہو جاتے ہیں اس کے حال سے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جا اللہ تجھے اور مجھے دونوں کو بخش دے، یعنی میں راضی ہو گیا ہوں، آپ فرماتے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، دل کی حفاظت و نگرانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم دل کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہیں گے تو دل کی بیماریوں سے حفاظت ہوتی رہے گی اور دل صحت مند ہوتا رہے گا، دل صحت مند رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے صرف 2 علموں کا متمنی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ بندوں سے 2 علم چاہتا ہے، ایک شناخت عبودیت اور ایک شناخت ربوبیت، یعنی بندے کو 2 علم اگر حاصل ہو گئے تو بندہ کامیاب۔ رب تبارک و تعالیٰ بندے سے 2 علم چاہتا ہے، ایک شناخت عبودیت، یعنی بندہ بندگی کو پہچاننے والا ہو جائے، بندہ بندگی کو پہچانے، بندہ غلامی کو پہچانے، رب تبارک و تعالیٰ کا جو غلام ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ہے وہ اپنے بندہ ہونے کو پہچانے، عبودیت کو پہچانے، اپنی بندگی کو پہچانے۔ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز شناخت ربوبیت، یعنی بندہ اپنے رب کو پہچانے۔ یہ 2 بہت اہم چیزیں آج آپ کو مل رہی ہیں، آپ اس میں غور بھی کریں۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 علم ایسے ہیں جن 2 علموں کو اللہ تبارک تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے ان 2 علموں کو حاصل کر لے، 2 علم بندے کے اندر آ جائیں۔ ایک بندگی کو پہچان لے بندہ، اور دوسرے رب کو پہچان لے۔ اگر بندہ خود کو اور رب کو جو بندہ پہچان لیتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے۔ خود کو پہچاننے والا کہ میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے مجھے، میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے مجھے، میں کس لیے آیا ہوں اور مجھے کیسے وہاں جانا ہے، میں کس لیے یہاں آیا ہوں، کس طرح مجھے اس طرف منتقل ہونا ہے، کس طرح مجھے ہمیشگی کے ٹھکانے کی طرف جانا ہے۔ یہ چیز اگر بندہ اس بات کا علم اسے حاصل ہو جائے
تو سمجھ لیجئے کہ بہت سارے منازل اس نے طے کر لیے۔ میں کیا ہوں یہ سمجھنے کی کوشش کریں، میں کیا ہوں، کس لیے میں آیا ہوں، اور میں کیا کر رہا ہوں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا راز ہے دوستو، بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا راز ہے۔ انسان اپنے جسم کے ایک ایک حصے پر غور کرے، ہاتھ پر غور کرے، پیروں پر غور کرے، آنکھوں پر غور کرے، زبان پر، منہ کے ذائقے پر غور کرے، بولی پر غور کرے۔ انسان اگر ان چیزوں پر غور کرے، خود پر اگر انسان تحقیق کر لے، باہر جائے گے دوسری چیزوں پر تحقیق کے بجائے اگر انسان خود پر اگر تحقیق کر لے تو وہ حق تک سکون کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ خود پر تحقیق کر لے، خود کی پہچان اسے حاصل ہو جائے۔ اگر خود کی پہچان اسے حاصل ہو گئی تو اس لیے ایک مشہور بات بھی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کی شناخت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شناخت عبودیت اور شناخت ربوبیت، یہ دو چیزوں کو آپ پہچاننے کی کوشش، اب رب کو پہچانیں اور خود کو پہچانیں، خود کو پہچانیں، رب کو پہچانیں۔ انشاءاللہ کل اگلی گفتگو یہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق بخشے۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون، السلام علیکم والحمد للہ۔ اللہ